ایسا معرکہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے نمائندے کے ذریعے سے جاری کیا اور قیامت تک اس کے اثرات باقی رہیں گے، کیونکہ کسی بھی نہضت اور کسی بھی تحریک کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر بہت ضروری ہے کہ واقعہ کیوں ہوا اور رونما ہونے والا واقعہ کن کے درمیان میں ہوا اور اس کا مقصد اور اس کا ہدف کیا تھا۔ تاریخ کوشش کرتی ہے کہ چیزوں کو دبایا جائے، اسی لیے آہستہ آہستہ پہلے مشہور تھا تو پہلے کافی لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ جی دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، یا تاریخی واقعہ۔ اصل میں ادھر جو کربلا مدینہ سے آئے تھے وہ انبیاء کے وارث تھے۔ اب وراثت کس کو ملتی ہے اور انبیاء کی وراثت کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری طرف کس کا وارث تھا یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ شخصیت نہیں ہے، نظام ہے پورا۔ اللہ کا نمائندہ اللہ کے نظام کے اجرا کے لیے، اس کو حاکم کرنے کے لیے کربلا آیا ہے۔ گزر نہیں رہا تھا کہ گزر رہا تھا تو روک لیا اور حادثہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں محترم، ایسا نہیں ہے کہ امام گزر رہے تھے امام کو روک لیا، نہیں، امام نے کربلا خود سجائی ہے اور اس کربلا کا ایک ایک فرد امام چن کے لائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اثرات قیامت تک انسانیت کو بچائیں گے۔ یہ جو آج ہم عزاداری کرتے ہیں ماشاءاللہ میں پوری دنیا میں ہو رہی ہے، عزاداری ہو رہی ہے، پاکستان ہندوستان سے لے کر افریقہ، امریکہ، یورپ، ادھر ساؤتھ ایشیا سے اتر جائیں، نیچے چلے جائیں، دنیا میں ہر جگہ ہر زبان میں لوگ اپنے حساب سے، بھارت جو لوگوں کا اپنا کلچر ہے، لوگوں کا اپنا طریقہ ہے، لیکن امام کے ذکر کو زندہ رکھتے ہیں، یا یوں کہیں کہ امام کے ذکر نے ان ساری قوموں کو زندہ رکھا ہوا امام کا ذکر ہے یہ۔ اب یہاں جو بھی آتا ہے پوری دنیا کے اندر ہے، ایک ہی ذکر ہے، ایک ہی تحریک ہے، ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی اصول ہے، اس اصولوں کو نہیں توڑا جاتا۔ ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ظلم کے مقابلے میں، اور درس جو ہے وہ صرف تاریخی نہیں ہے کہ آپ سنیں، با کریں، گریہ کریں اور گھر چلے جائیں۔ امام حسین اس لیے کربلا نہیں آئے تھے۔ ٹھیک ہے، رونا جو ہے وہ عبادت ہے، وہ آنکھ جو سید الشہداء کے لیے نم ہو، قیامت میں وہ آنکھ خوشحال رہے گی۔ ایک قطرہ بھی آنسو جس کی آنکھ سے نکلے گا، جہنم کی آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن صرف مظلومیت امام حسین کا تذکرہ کر کر گھر چلے جانا کمال نہیں ہے، اس مقصد کو بیان کرنا کہ یہاں آنے والا آیا کیوں تھا اور اس کے مقابلے میں کون تھا جو روک رہا تھا۔ ایک بیعت کا معاملہ نہیں تھا خالی، وہ ایک بیعت کا مطلب یزید کو کیا مسئلہ تھا ایک شخص سے، وہ کتنے سارے لوگ تھے، اگر کوئی نہیں لے تو کیا لے، اور امام کو بھی کیا تھا کہ کیوں امام اتنی ریزسٹنس دکھا رہے تھے، اتنا اس کے مقابلے میں آ رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ وہ لوگ فاسق ہوتے ہیں، لوگ برے کام کرتے ہیں، کرتے رہے، بیٹر نہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان کا ذاتی ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا اس نے گناہ کیا، اس گناہ کے اثرات اس کی زندگی پہ لگتے ہیں بس۔ لیکن کچھ گناہ اجتماعی ہوتے ہیں کہ اگر کیے جائیں تو پورا اجتماع اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس گناہ کو روکنے کے لیے سوائے حجت خدا کے کوئی نہیں نکلتا۔ وہاں پر صرف ایک شخص کا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ آ گیا، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ وہ منبر رسول پہ آ گیا تھا اور قوم سو رہی تھی۔ اصل مسئلہ امت کا تھا۔ ایک شخص اگر کچھ کرتا اس نے تو جہنم میں جانا ہی جانا تھا، لیکن جو قوم تھی اسے کیا ہو گیا تھا؟ 50 سال ہوئے پیغمبر کو گئے ہوئے، 50 سال میں ایسا شخص منبر پہ آ کے بیٹھ گیا
جو وحی کا انکار کر رہا ہے، جو حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہا ہے، اور قوم سو رہی. سارا مسئلہ اس قوم کو جگانے کے لیے، اس امت کو بیدار کرنے کے لیے، نہ صرف 61 ہجری کی امت، قیامت تک، آج 14 سال سے زیادہ ہو گئے، قیامت تک کی امتوں کو بیدار کرنے حسین نے اپنے خون سے اسلام کے درخت کی آبیاری کی. خون چاہیے تھا، قربانی بڑی چاہیے تھی، ایسی قربانی جسے قیامت تک کوئی مٹا نہ سکے. کتنے لوگ آئے امام حسین کے حرم کو تباہ کرتے، عزاداری کو روکتے. آپ کے سامنے دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا رہا، ہر جگہ ہوتا رہا. عزاداری رکی بلکہ بڑھتی جا رہی. یہ ہمارا کمال نہیں، یہ امام حسین کا کمال. امام حسین نے جو سجدہ کیا ہے، آج اس سجدے کی وجہ سے ہمارے سجدے باقی ہیں. مولانا صاحب نے عرض کیا نا کہ نماز نہیں، دین نہیں،